كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. الاخوۃ الافاضل، شرکاء المجلس، الحضور الکرام، سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا ہے کہ دین اسلام کا پہلا مرتبہ اور پہلا درجہ اسلام ہے. وہ انسان کی ظاہری فرما برداری کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان نظر آنے والی زندگی میں اللہ کا فرما بردار بن گیا ہے، اور اس سے اوپر والا درجہ ہے ایمان. اور اس ایمان کا زیادہ تعلق جو ہے وہ انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایمان اہل السنہ والجماعہ اور اہل الحدیث جو گروہ ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایمان ایک مرکب چیز ہے. یہ کچھ قلبی اعمال ہیں اور کچھ زبانی اقوال ہیں اور کچھ بدنی اعمال ہیں. ان ساری چیزوں سے ترکیب پا کر ایمان جو ہے یہ وجود میں آتا ہے. لیکن جس وقت اسلام، ایمان اور احسان سارے الگ الگ ذکر ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر اسلام میں ظاہری اعمال ذکر کیے جاتے ہیں. جیسے آپ نے سنا، ارکان بھی ظاہری ہیں، شرک سے بچنا، موحد ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا. اسی طرح جو تقاضے بیان کیے گئے ہیں وہ بھی نظر آنے والے ہیں، کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، اور کسی کو ایذا نہ دینا، نہ زبان کے ساتھ نہ ہاتھ کے ساتھ. یہ ساری چیزیں نظر آنے والی ہیں، ظاہری چیزیں. اور یہ اسلام کی ظاہری چیزیں ذکر کی گئی، اور چونکہ ساتھ ایمان بھی ذکر ہوا ہے وہ اس سے اونچا درجہ ہے. تو یہاں جو اسلام ایمان کے ارکان بتائے گئے ہیں یہ ان کا تعلق تصدیق اور یقین کے ساتھ ہے. تصدیق اور یقین اور اقرار کے ساتھ ہے، یعنی اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اقرار بھی کرنا چاہیے. تو لیکن اصل چیز جو ہے وہ ایمان کی حقیقت جو ہے وہ اصل میں یہ امن سے نکلا ہوا لفظ ہے، امن سے. اور امن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر آپ ایمان لا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ دوسرے کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ آپ مطمئن ہو جائیں اور میرے اوپر اعتماد کریں کہ میں نے اس چیز کو مان لیا ہے، میں نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے، میں نے اس چیز کو برحق سمجھا ہے، اور اس چیز کے بارے میں میرا یقین جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں.
آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ یہ چیز ایک باطنی اور قلبی اور ذہن سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان یہ باطنی اعمال کا نام ہے۔ یہ اس وقت جب اسلام اور احسان اور ایمان سارے ذکر ہوں، جیسے یہاں ہوا ہے، اور اگر اکیلا ایمان ذکر ہو تو اس میں اسلام بھی آ جاتا ہے، اس میں احسان بھی آ جاتا ہے۔ اکیلا اسلام ذکر ہو تو اس میں ایمان بھی آ جاتا ہے، اس میں احسان بھی آ جاتا ہے۔ یہ شریعت کا ایک دستور ہے اور شریعت کی ایک اصطلاح ہے، یا شریعت کا ایک طریقہ ہے قرآن اور حدیث کا، کہ بعض اوقات ایک لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے اور اس میں جتنے مشمولات ہیں سارے مقصود ہوتے ہیں، جو اس کے اندر چیزیں آئی ہوئی ہیں شامل ہوتی ہیں وہ ساری ملحوظ ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اس کی کچھ چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے اور ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ کسی جگہ پر کیسے ہوتا ہے، کسی جگہ پر کیسے ہوتا ہے۔ اب ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو ہے دین وہ اسلام ہے، تو اس میں ایمان بھی ہے، اس میں احسان بھی ہے، اس میں اسلام بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اور جہاں یہ کہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بدوی اور بادیہ نشین لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا آمنا، ہم مومن بن گئے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں فرمایا قل لم تؤمنوا، آپ کہیں کہ آپ ابھی تک مومن نہیں بنے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مطیع بن گئے، ہم نے فرما برداری اختیار کر لی، جنگ چھوڑ دی، آپ کی فرما برداری اور آپ کی عملداری کے اندر آ گئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے۔ ایمان دل میں اترنے والی چیز ہے، تو ایمان کا درجہ جو ہے یہ اسلام سے اوپر ہے، یعنی یہ ظاہری فرما برداری کے بعد انسان کے دل میں بھی فرما برداری آ جاتی ہے۔ اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ الایمان تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا اور اذعان فرما برداری کے لیے تیار ہو جانا، والایقان تصدیق کر کے اس یقین کے اوپر پکے ہو جانا۔ یقین کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ثابت ہو جانا، یعنی جس چیز کو سچ مانا ہے پھر اس کے اوپر انسان پکا ہو جائے۔ تو یہ ایمان کا درجہ جو ہے یہ اسلام سے اوپر کا درجہ ہے، تو اس لیے اس کو دوسرے درجے میں ذکر فرمایا اور کہتے ہیں وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ، اور ایمان کی 70 کے قریب شاخیں ہیں، 70 سے اوپر اس کی شاخیں ہیں، بِضْعٌ وَسَبْعُونَ 70 اور کچھ اوپر، اور بعض روایات میں بِضْعٌ وَسِتُّونَ بھی آتا ہے کہ 60 اور کچھ اوپر۔ تو یہ اسلام کی ایمان کی شاخیں ہیں، یعنی ایمان کے حصے ہیں، ایمان کے اجزاء ہیں، وہ سارے ایمان میں شامل ہیں۔ فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے اونچی شاخ اور سب سے اونچا جو ایمان کا جز ہے اور شعبہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی توحید ماننا۔ وَأَدْنَاهَا، اور اس کا ادنا شعبہ، سب سے کمتر شعبہ جو ہے وہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان ہے۔ مومن آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ راستے میں تکلیف دہ چیز نہیں پھینکتا، اور اگر کوئی نظر آ جائے تو اس کو ہٹا دیتا ہے، راستے سے اذیت ختم کرتا ہے، لوگوں کے راستے کو آسان بناتا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہم اس معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ گھر کا کوڑا نکال کے باہر ڈال دیتے ہیں، گھر کا پانی گلی میں ڈال دیتے ہیں، گلی کو لوگوں کے لیے گزرنا مشکل بنا دیتے ہیں، اور ہمارے پانی ڈالنے سے سڑک بھی خراب ہو جاتی ہے، فرش بھی خراب ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے جو اہم ارکان ہیں جن سے ایمان متحقق ہوتا ہے اور جن سے ایمان وجود پذیر ہوتا ہے وہ 6 ارکان ہیں، اور ارکان کے بارے میں بتایا کہ جو کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو رکن کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ، کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں،
والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ اور تقدیر پر ایمان لائیں، اچھی تقدیر جو انسان کے مناسب حال ہے اور اس کے لیے خوشی کا باعث ہے، اور بری تقدیر جو انسان کو ناپسند ہے اور اس کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہے۔ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، کوئی نقصان ہے، یہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے مقدر ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے مقدر ہیں، اس پر ایمان لانا۔ والدلیل علی ہذہ الارکان الستہ اور ان 6 ارکان کی دلیل کیا ہے، یہ آگے ذکر کر رہے ہیں۔ ایک تو قرآن کی آیت ذکر کی اور جس میں 5 چیزوں کا بیان ہے، اور پھر دوسری آیت ذکر کی جس میں تقدیر کا بیان ہے۔ تو یہ 6 کے 6 ارکان، یہ 6 کے 6 ارکان جو ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ ایمان کے اندر یہ رکن رکین ہے۔ سب سے پہلی آیت جو ہے وہ تو یہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اس کو آیت البر کہا جاتا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ عیسائیوں نے بیت المقدس کے اندر اپنے لیے مقدس جہت جو ہے وہ مشرق بنائی ہوئی تھی، اور یہودیوں نے اپنے لیے مقدس جہت جو ہے وہ مغرب بنائی ہوئی تھی۔ وہ مغرب کی طرف رخ کرتے تھے اور یہ مشرق کی طرف رخ کرتے تھے، اور اس کو انہوں نے دین کا بہت بڑا شعار بنایا ہوا تھا، اور آپس میں اختلافات بھی تھے، اور ایک دوسرے کو بیت المقدس میں داخل بھی نہیں ہونے دیتے تھے، وہ ان کو روکتے تھے، وہ ان کو روکتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا سورۃ البقرہ میں، جو ایمان کی دعوت کی صورت ہے اور ایمانیات کا بیان ہے اس کے اندر، تو اس میں اللہ رب العزت نے جن چیزوں پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے، جن کی تصدیق کرنی چاہیے، جن کو ماننا چاہیے، جن کے اوپر انسان کا یقین راسخ ہونا چاہیے، اور ان چیزوں کو مان کر پھر جو انسان کا رویہ بننا چاہیے، وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، وہ چیزیں اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھتا ہو کہ اللہ ہے اور وہ رب ہے اور وہ بادشاہ ہے، اللہ کے جو پاک نام ہیں ان پر ایمان رکھتا ہو، جو اللہ کی اعلی صفتیں ہیں ان پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ کے حقوق ہیں بندوں کے اوپر ان کو مانتا ہو کہ یہ اللہ کا حق ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کو جو تسلیم کرتا ہو یقین کے ساتھ، اور پھر ان کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار ہو، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے فرشتے جو اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہیں، عباد المکرمون، اللہ کے بڑے محترم بندے ہیں، اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے ان کی کتنی تعداد ہے، بے شمار فرشتے۔ اور اسی طرح اللہ کی کتابوں پر، جن کتابوں کے نام لیے ہیں، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات، اسی طرح داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی زبور، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن مجید، اللہ کی کتابوں پر۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں جن کا ذکر نہیں کیا، تو ہم فی الجملہ ان کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ اتارا، ما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اتارا گیا، ہم اس سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو اتارا گیا سب پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ساری کتابوں پر اور اللہ کے سارے رسولوں پر، جتنے رسول اللہ رب العزت نے بھیجے ان سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ والیوم الآخر، اور اسی طرح آخرت کے دن پر۔ آخرت کا دن جب موت آتی ہے تو آخرت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر برزخ کی زندگی بھی آتی ہے، اور پھر قبر سے نکل کر البعث، زندہ ہونا، اور پھر اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، پھر حساب کتاب، جزا سزا، یہ سارے مراحل، یہ الیوم الآخر، پچھلا دن، یعنی یہ دنیا پہلا دن ہے، اور اس کے بعد والا دن ہے آخر والا۔ یہ دنیا کی زندگی یہ پہلا دن ہے، اور اس کے بعد والی زندگی جو ہے وہ پچھلا دن ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا، یعنی اس کو سچ ماننا، اور سچ مان کر اس کے لیے تیاری کرنا۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں پر ایمان لانا، والکتابی،
اور کتابوں پر ایمان لانا یعنی جو اللہ نے کتاب اتاری ہم اس کو برحق سمجھتے ہیں، والنبیین اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا۔ اوپر آیا تھا اللہ کے رسول اور یہاں آیا اللہ کے نبی۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت لوگوں میں سے چن لیتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس شریعت کے اوپر عمل کرو، جو پہلے سے موجود ہے اس کی پیروی کرو، اور وہ لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت شریعت بھی عطا کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہے، اور اس کو کسی خاص علاقے کی طرف یا خاص قوم کی طرف اللہ رب العزت تعیین کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ آپ اس علاقے میں جا کے ان لوگوں کو دعوت دیں، تو خاص متعین کر کے ان کی طرف بھیجا جاتا ہے، تو اس لیے وہ رسول ہوتا ہے۔ نبی تو وہ ہوتا ہے لیکن پھر اس کی ذمہ داری اس سے اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ کسی علاقے میں کوئی شریعت لے کر آتا ہے، وہ پرانی شریعت ہو جس کی وہ تعلیم دینے والے اور اس کی تبلیغ کرنے والے اور اس کی عملداری کے لیے کوشش کرنے والے ہوں، یا ان کو نئی شریعت دی جائے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال نبی جو ہے اس پر تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وہ اس کا ابلاغ کرتا ہے، اور رسول جو ہے اس کو شریعت دی جاتی ہے یا پہلی شریعت کی وہ تعلیم دیتا ہے اور اس کو کسی خاص علاقے کی طرف یا کسی خاص قوم کی طرف متوجہ کر کے بھیجا جاتا ہے، اس لیے وہ رسول ہوتا ہے کہ بھیجا ہوا اللہ کا فرستادہ ہے وہ۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں، اور چھٹی تقدیر، اس کا ذکر سورۃ القمر کی آیت کے اندر ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کی۔ تقدیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقدیر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے پہلے اس کی پلاننگ کرنا، اس کے لیے پروگرام بنانا، پلاننگ کرنا۔ میرا اور آپ کا پروگرام بنانے کا جو طریقہ ہے، ہمیں تو پورا علم نہیں ہوتا، ہم تو اپنے اندازوں کے مطابق کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ ازلی اور ابدی علم ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو پروگرامنگ کی ہے، جو پلاننگ کی ہے، پورے علم کے ساتھ کی ہے، اور پھر جو پروگرام بنایا اللہ رب العزت نے اس کو لکھ دیا، اس کو لکھ دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ارادہ فرمایا کہ اب جو پروگرام بنا تھا اس کو نافذ کرنا ہے، اس کو اب پورا کرنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اپنے ارادے کے مطابق جو پروگرام بنا تھا اور لکھا ہوا تھا اس کو پیدا کر رہے ہیں، وہ سارا پورا ہو رہا ہے۔ یہ 4 مرحلے ہیں، پروگرامنگ، اور پھر اس کے بعد اس کو لکھنا، پھر اس کے بعد اس کا ارادہ کرنا کہ اب یہ نافذ ہو جائے، اور پھر اس کو عملاً نافذ کر دینا۔ یہ 4 مرتبے ہیں تقدیر پر ایمان لانے کے، اور ہر چیز جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے یہ پہلے سے اس کا پروگرام بنا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے۔ یہاں ایک بات جو ہے وہ ذہن میں عام طور پر آتی ہے کہ اگر یہ سارا کچھ پہلے سے پروگرام بنا ہوا ہے تو ہم پھر جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو سارا کچھ پہلے سے بنا ہوا ہے، ہم تو مجبور ہیں۔ لیکن جو بندہ یہ بات کہتا ہے وہ ذرا اپنے آپ پر غور کر کے دیکھ لے کہ کیا ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم مجبور ہیں؟ اذان ہوتی ہے تو مسجد میں جانے کے لیے کوئی مجبور کرتا ہے؟ کوئی مجبور نہیں کرتا۔ اور نماز چھوڑنے کے لیے کوئی مجبور کرتا ہے؟ مرضی سے چھوڑتا ہے، مرضی سے جاتا ہے، دونوں کا اختیار ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو کہتا ہے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں، یہ جب خود کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پھر تو کہتا ہے یہ لکھا ہوا تھا، پھر تو یہ کہتا ہے یہ لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے کر دیا، یہ لکھا ہوا تھا۔ اور جب کوئی اس کے ساتھ کرے تو فوراً کہتا ہے تو میرے ساتھ کیوں کیا؟ تو وہ اگر اس کو لکھا ہوا تھا تو کہ ایسی تیسی تیری لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ تو نے ظلم کیا میرے ساتھ، اور کہتا لکھا ہوا تھا۔ یعنی خود اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر اس کے ساتھ ہو، اور خود کرتا ہے تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی یہ ایسی غلط سوچ ہے یہ۔ اور تقدیر پر ایمان جو ہے یہ اللہ کی ربوبیت، اس کی خالقیت، اس کی حکمت اور اس کی بادشاہت پر ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جہان کا نظام بنایا اور ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو ہمارے کرنے سے پہلے پتہ تھا۔ یہ نقطہ ہے۔ نقطہ کیا ہے؟ کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا اللہ رب العزت کو اس کا پہلے پتہ تھا کہ یہ اختیار ملے گا تو یہ کریں گے، اللہ رب العزت نے وہ لکھ دیا۔ اور مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ، کوئی نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا لکھا ہوا ہے، کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کسی کو نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے
جو انسان کے عمل کی چیزیں ہیں جو انسان کرتا ہے یہ اللہ رب العزت کو علم ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہوا ہے، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر مجبور کیسے ہوئے؟ ہم تو کرتے ہیں اپنی مرضی سے، ہم تو کرتے ہیں اپنی مرضی سے. تو اس لیے تقدیر پر ایمان جو ہے یہ لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بنتا ہے، یہ بھی غلط ہے. اور کئی لوگوں نے اس وجہ سے کہ جی تقدیر جو ہے اس کے اندر جبر کا پہلو نکلتا ہے، اس لیے انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں تقدیر ہے ہی نہیں، تقدیر پر ایمان نہیں لانا، کوئی تقدیر نہیں ہے، انسان خود اپنی تقدیر کا خالق ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے انسان کرتا ہے تو پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے. انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، یہ بھی غلط. تقدیر پر ایمان نہ لایا جائے تو ایمان کا عمل نہیں ہوتا. اور کئی لوگوں نے اس بات سے بچنے کے لیے اللہ اکبر کہ تقدیر تو برحق ہے، لیکن انہوں نے کہا انسان مجبور ہے، اس کا اختیار ہی کوئی نہیں، جو کرتا ہے یہ اللہ کے کروانے سے کرتا ہے، اس کا تو کوئی عمل دخلی کوئی نہیں. اللہ اکبر. وہ کیا کہا ہے اس نے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنی خوشی سے آئے نہیں، اپنی خوشی سے گئے نہیں، ناحق ہم مجبوروں پہ الزام ہے مختاری کا. وہ غالب کا شعر میرے ذہن سے نکل گیا. تو وہ کہتا ہے کہ ہم تو مجبور ہیں، نہ اپنی خوشی سے گئے نہ اپنی خوشی سے آئے، نہ دنیا میں کوئی ہماری مرضی چلتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے یہ تو سارا جبر کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ دونوں نظریے غلط ہیں. انسان مجبور بھی نہیں ہے اور انسان 100% خود مختار بھی نہیں ہے. ایک دائرہ ہے انسان کے اختیار کا جس کے اندر انسان مختار ہے، اور ایک دائرہ ہے ایسا جس میں انسان بے اختیار ہے. بے اختیار دائرہ جو ہے وہ دنیا میں آنے کا، دنیا سے جانے کا، رنگت کا، شکل کا، قد کا، بیماریوں کا اور شفا یابی کا اور قسمت کا اور ملنے کا اور محنت کے کامیاب ہونے کا یا ناکام ہونے کا. یہ دائرہ بے اختیاری کا دائرہ، یہاں اختیار نہیں چلتا، یہاں اللہ کی مرضی چلتی ہے. اور ایک دائرہ ہے عمل کرنے کا، سچ بول لو جھوٹ بولو، چھوڑ دو نہ کرو، نہ کر لو نہ کرو، دونوں طرح اختیار ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ اختیار کی ہیں. اور تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم مجبور ہیں کہ مختار ہیں؟ تو کہنے لگے کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہو گیا. کہنے لگے ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا. کہنے لگے دوسرا اٹھاؤ، کہتے نہیں اٹھتا. کہتے آدھا اختیار ہے اور آدھا جبر ہے. ایک دائرہ اختیار کا ہے اور ایک دائرہ جبر کا ہے. کس دائرے میں ہم مختار ہیں اور کسی میں ہم مجبور ہیں. بس یہ ہے تقدیر. تو تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور یہ ضروری ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کا اللہ اکبر عمل کا موقع ہو تو انسان کوشش کرے دل لگا کر، اور اگر کامیاب ہو جائے تو کہے یا اللہ تیرا فضل کہ تو نے میرے لیے یہ آسان کر دیا. اور اگر ناکام ہو جائے تو پھر انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ نے لکھا ہی ایسا تھا، اس لیے میرے لیے اسی میں بہتری ہے جو میرے مالک نے لکھا، میں اسی پر راضی ہوں اور اسی کا نام بندگی ہے. اگر کامیاب ہو جائے تو اللہ کا شکر کرے اور ناکام ہو جائے تو صبر کر کے اللہ کے اوپر راضی ہو جائے. یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے زندگی کا، صبر کا اور شکر کا امتحان ہے. اور وہ تقدیر پر ایمان سے ہی صحیح انسان کو شکر بھی نصیب ہوتا ہے اور صحیح انسان کو صبر بھی نصیب ہوتا ہے. اور والدلیل من السنہ، سنت سے دلیل اس ایمان کے ارکان کی جو ہے وہ یہ حدیث جبریل ہے جس کو ام السنہ کہا جاتا ہے، ام الاحادیث کہا جاتا ہے. جیسے سورۃ الفاتحہ ام القرآن ہے نا، ام الکتاب ہے، اسی طرح یہ حدیث جو ہے ام الحدیث ہے. اس حدیث میں پورا دین آ گیا ہے. یہ حدیث جبریل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. بس میں ترجمہ کر دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جی اچھا ہاں ٹھیک ہے. تو احسان یہ ایمان سے اوپر کا درجہ ہے، یہ ایمان سے اوپر کا درجہ ہے. تو ایمان کے یہ ارکان ہیں اور ایمان کی جو پہچان ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ بھی سن لیں تاکہ انسان جو ہے
جو اس کے اندر کا ایمان ہے اس کے ظاہر میں نظر آئے، پتہ چلے کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا المومن من امینہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس سے کسی کو اپنی جان کے لیے بھی کوئی خطرہ نہ ہو اور اپنے مال کے لیے بھی خطرہ نہ ہو۔ کسی کا مال نہیں ہتھیائے گا، دبائے گا نہیں، چرائے گا نہیں، غصب نہیں کرے گا، چھینے گا نہیں، کسی کے مال کو بھی خطرہ نہیں، کسی کی جان کو بھی خطرہ نہیں۔ اور جیسے مال جان کو خطرہ نہیں، اسی طرح عزت آبرو کو بھی خطرہ نہیں۔ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، کسی کی کرامت، کسی کی عزت، کسی کی شہرت اس کو داغدار نہیں کرے گا۔ تو مومن جو ہے یہ امن کا علمبردار ہوتا ہے، اور جس وقت ایمان آ جائے تو پھر زندگی میں امن آ جاتا ہے اور ماحول میں بھی امن آ جاتا ہے۔ اور یہ ساری بد امنی جو ہے یہ بے ایمانی کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے۔ ایمان پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، ایمان پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، سب سے زیادہ کامل اور مکمل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا بول اچھا ہے، جس کا برتاؤ اچھا ہے، جس کا سلوک اچھا ہے، جس کا رویہ اچھا ہے۔ تو یہ ایمان کا مظہر ہے۔ تو اس لیے اس ایمان کو حقیقی ایمان بنانے کی کوشش ہے۔ تو تیسرا مرتبہ جو ہے وہ احسان کا ہے، اور احسان اللہ اکبر یہ دین کا سب سے اوپر والا مقام ہے۔ محسنین ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون وان اللہ لمع المحسنین، اللہ رب العزت یقیناً اپنے احسان شعار بندوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ محسن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بہت اچھا بنانے والا، خوبصورت بنانے والا، بہترین بنانے والا۔ احسن کا معنی ہوتا ہے کہ جو اس نے کیا بہترین طریقے سے کیا، بہت اچھے طریقے سے کیا، یہ احسان کا معنی ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر، ہمارے حافظ صاحب تھے، حافظ یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے محسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ محسن کا معنی حسن والا ہوتا ہے، یہ حسن جو ہے صرف ظاہر کا حسن ہے۔ کہتے تھے نہیں، ظاہر کا حسن جو ہے اس کی تو اللہ کے ہاں اتنی قیمت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہاری دولت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کس کو دیکھتے ہیں؟ دل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ دل کو دیکھتے ہیں اور عمل کو دیکھتے ہیں۔ کردار اچھا ہونا چاہیے اور دل کے جذبات اچھے ہونے چاہیے۔ تو محسن وہ ہوتا ہے جو اندر کا خوبصورت ہو اور اندر کی خوبصورتی سے اس کا خلق اور رویہ خوبصورت بن جائے، وہ محسن ہوتا ہے۔ اور یہ احسان جو ہے اس کا ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہے، احسان مع اللہ، اللہ کے معاملے میں محسن ہونا۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، المرتبۃ الثالثۃ الاحسان۔ احسان جو ہے یہ دین کا تیسرا مرتبہ ہے۔ انسان پہلے مسلم ہوتا ہے، پھر ترقی کرتا ہے اسلام کے اندر تو پھر انسان مومن بنتا ہے، پھر ایمان کے اندر ترقی کرتا ہے تو پھر انسان محسن بن جاتا ہے، اور محسن بن جاتا ہے انسان تو پھر ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، پھر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وان اللہ لمع المحسنین، اللہ رب العزت ان کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی معیت جو ہے یہ معیت خاصہ ہے، تائید کے ساتھ، نصرت کے ساتھ، حمایت کے ساتھ اور تحفظ کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ پھر اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے، اور پھر جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اسی کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ رکن واحد، کہتے ہیں کہ اس احسان کا ایک ہی رکن ہے جو سب سے اہم ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ یعنی اللہ رب العزت کو اس زندگی میں دیکھنا یہ انسان کے بس میں نہیں، انسان اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے، یا موسیٰ آپ ارنی انظر الیک، قال لن ترانی، تو نہیں مجھے دیکھ سکتا موسیٰ علیہ السلام۔ تو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کتنی طاقت والے تھے، ایک آدمی کو مکہ مارا، ڈھیر کر دیا اس کو، ہاں، ان کو کہا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، تو ہمارے جیسے کہاں دیکھ سکیں گے؟ تو انسان نہیں دیکھ سکتا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس زندگی میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟
تو کہتے ہیں نہیں میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، نور، وہ تو نور ہے، انا اراہو، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو اس زندگی میں اللہ کو دیکھنا نہیں ہے، ہاں اگلی زندگی میں جا کر اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں پھر کیا کہا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ تو اللہ کی عبادت کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق اور ایک بندے کے ساتھ تعلق۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے عبادت کا، روزہ رکھنا، حج کرنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اس کی محبت میں سرشار ہونا اور اس کی تعظیم، اس کا اجلال، اس کے انعامات کا تصور اور احساس و شعور، یہ چیزیں دل میں ہونا، یہ چیزیں تیرے دل میں موج زن ہوں اور تیرے دل ان سے بھرا ہوا اور معمور ہو اور تیری حالت ایسے ہو جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ تو اللہ کو، یعنی تیری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، تیرا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، تیرا گیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، تیری ترکیز ساری اس کی ذات پر ہونی چاہیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کے حکم کو اس کی منشا کے مطابق پورا کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو پوری طرح متوجہ کر لے۔ اللہ اکبر، اس طرح کہ تیرا دھیان کسی اور طرف نہ جائے، صرف اللہ رب العزت کی ذات میں تیرا دھیان مرکوز رہے، یہ اس طرح عبادت کرے۔ اور ایک عبادت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی عبادت، اور ایک عبادت ہوتی ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، یہ بھی عبادت میں آتا ہے، یہ بھی عبادت میں آتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے احسان کا حکم دیا ہے، قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ رب العزت عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں، تو احسان کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا عبادت بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بنتا ہے۔ تو پھر اللہ کی عبادت کرنے میں احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تو اللہ کو دیکھ نہیں رہا فإنہ یراک، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ میں جس حالت میں بھی ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں بھی ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اسے تو کوئی چیز غائب نہیں ہے، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اور اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ جو احسان کرنا ہے جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے آیت الحقوق کے اندر، اور وہ سورۃ النساء کی آیت ہے، اللہ اکبر، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ 9 درجے اللہ نے بیان کریے، 9 شعبے اللہ نے بیان کیے انسانی زندگی کے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ احسان کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تیری توجہ اس کی طرف ہو، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو معاملہ ہے تو وہ بھی ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، کوئی کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ بھی احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ جو پڑوسی اجنبی ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ جو تمہارے ساتھ ہے بیٹھا ہوا اس کے ساتھ بھی احسان کرو، وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور مسافر کے ساتھ بھی احسان کرو، اور جو تمہارے زیر دست ماتحت ہے ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اور ہم ذرا جائزہ لیں کہ ہمارے رویے کیسے ہیں ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کیسے رویے ہمارے؟ احسان والے ہیں یا اطاعت والے ہیں؟ احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں بھی احسان کرو اور مخلوق کے معاملے میں بھی احسان کرو، بلکہ احسان کا تقاضا تو یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے ہر چیز میں احسان کو لازم کر دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کی جان بھی لینی ہو تو اس کو بھی اذیت نہ دو، فرمایا جانور ذبح کرنا ہو تو چھری کو اچھی طرح تیز کر کے اس کو آرام کے ساتھ ذبح کر دو کہ جلدی اس کی جان نکل جائے، تڑپا کے مارنا اس کو جائز نہیں ہے، اور دشمن کا بھی پسلا کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو احسان جو ہے یہ دین کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اور یہ نسبت جو ہے نسبت احسانی یہ ایسی ہے کہ ہر وقت انسان کو اللہ کا دھیان رہے، دل میں اس کا دھیان ہو، زبان پہ اس کا نام ہو، اور جسم جو ہے وہ انسان کا اللہ کی فرما برداری کے اندر لگا ہوا ہو، یہ احسان دین کا سب سے اونچا مقام ہے۔ تو فرماتے ہیں رکن واحد ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، والدلیل قولہ تعالی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ رب العزت تقوی شعاروں کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ ہے جو احسان کا پیکر ہے،
احسان کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ اس کی دلیل ہے یہ کہ اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو بڑا زبردست ہے اور زبردست ہونے کے ساتھ بڑا مہربان بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا رحم اس کی قوتوں پر مقدم ہے۔ الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور جب تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، سورۃ الشعراء کی آیت ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان وما تکونوا فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، آپ کسی کام میں بھی ہوتے ہو یا آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو یا کوئی عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، تو ہم اس وقت تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم تمہارے اوپر اس وقت نگران ہوتے ہیں، نگہبان ہوتے ہیں۔ اذ تفیضون فی، جب تم اس کام میں لگے ہوئے ہوتے ہو، تو اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ رب العزت جانتا بھی ہے، اور اللہ رب العزت کے سب کچھ سامنے ہے۔ اس لیے یہ درجہ تو یقینی ہے، اس لیے انسان کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگلی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ایسا شخص آیا شدید و بیاض الثیاب، جس کے کپڑے بہت سفید تھے اور کالے سیاہ ان کے بال تھے، اور ان پر اثر کے آثار ظاہر نہیں تھے، اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا، یعنی پہچانتا بھی کوئی نہیں تھا، اور لگتا تھا یہی کسی قریب سے کوئی نکل کے آیا تیار ہو کے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے تو اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے، مؤدب ہو کے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے، اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھ لیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ رکھ لیے۔ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اس نے واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے، یعنی گھٹنے ٹیک دیے اور آپ کے گھٹنوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ کے ایسے متوجہ ہو کے بیٹھ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہتا ہے یا محمد، مجھے بتائیں اسلام کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس چیز کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو، اگر وہاں تک پہنچنے کا تمہارے پاس ساز و سامان ہو، بندوبست ہو، تو وہاں بیت اللہ کے حج کے لیے جاؤ، یہ اسلام ہے۔ تو کہتے ہیں جی آپ نے سچ کہا۔ تو ہم تعجب کرنے لگے کہ پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے جیسے پہلے پتہ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو علم ہے اس کے مطابق کہا ہے، تو کیسا سوالی ہے یہ، کیسی بات کر رہا ہے؟ بہرحال پھر اس نے عرض کیا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور بری اور اچھی تقدیر پر۔ بری اور اچھی، اللہ کی طرف سے جو تقدیر ہے وہ ساری اچھی ہے، بری اگر ہوتی ہے تو میری وجہ سے ہوتی ہے، میرے لیے وہ بری ہے کہ مجھے اس سے تکلیف ہوئی ہے، لیکن پورے سسٹم کے لیے وہ بری نہیں ہے، جو کچھ ہوا وہ خیر ہی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ابھی تو مجھے اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، لیکن بعد میں میرے لیے وہی بہتر ہو، میرے لیے وہی بہتر ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت کی تقدیر ساری خیر ہی خیر ہے، لیکن یہ جو شر ہوتا ہے یہ اس بندے کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو کوئی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، اور معالن یعنی انجام کار ہو سکتا ہے اس میں بھی اس کے لیے بہتری ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہونے والی تقدیر ساری خیر ہی خیر ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، تیری طرف تو ساری خیر ہی خیر ہے، اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جا سکتی، یہ شر ہوتا ہے تو ہماری وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان، اور پھر اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، تو پھر کہنے لگا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح جو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ تو پھر اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ جس سے پوچھا گیا ہے جواب دینے والا پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ تو کہنے لگا تو پھر اس کی نشانیاں بتا دیں۔ قیامت کے علم کے بارے میں نہیں پتہ، یہ تو برحقیقت قیامت آئے گی، لیکن آئے گی کب یہ نہیں پتہ، یہی پوچھا تھا۔ تو قیامت کے آنے سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ بتا دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ اس کے بہت سارے معنی علماء نے کیے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ لونڈیاں زیادہ ہو جائیں گی اور پھر لونڈیوں سے اولاد ہوگی اور پھر اولاد جو ہے وہ ان کی مالک بن جائے گی۔ بعض نے یہ معنی کیا، لیکن واللہ عالم
اس کا معنی یہ ہے کہ معاملہ الٹ ہو جائے گا، یعنی معاملات کا جو طبی اور فطری چلن ہے وہ نہیں رہے گا، بگاڑ آ جائے گا، اولادیں ماں باپ کو بھول جائیں گی، خاندانی نظام بگڑ جائے گا، اور بچوں کی تربیت ایسی ہو جائے گی کہ مائیں جو ہیں یہ نوکرانیاں بن جائیں گی اور بیٹیاں جو ہیں یہ رانیاں بن جائیں گی۔ ماں نوکرانی اور بیٹی رانی، اور چپ کر تو کیتا نہیں، لا حول ولا قوت، ماں کو جھٹکیاں مارتی ہیں، ماں کو جھٹکیاں مارتی ہیں۔ اور یورپ میں جو تہذیب ہے، یورپ میں جو تہذیب ہے کہ خاندانی نظام تباہ ہو گیا، نکاح کا رشتہ اس کا تقدس ختم ہو گیا، حلالی اولاد نہیں ہے، بے نکاح کے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اولاد پیدا ہونے کے بعد جہاں پلتی ہے ان گھروں کے اندر اور ان اسپتالوں کے اندر اور ان تربیت گاہوں کے اندر جو اس کے لیے انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں، ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں یہ حرامی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے گھر کی صفائی کرنے کے لیے کوئی نوکرانی بن کے آتی ہے اور وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ ان تلد الامۃ ربتہا، اللہ اکبر۔ یہ نظام، خاندان کا نظام برباد ہو گیا اور تربیت ختم ہو گئی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور تو دیکھے گا کہ وہ لوگ جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نصیب نہیں تھا اور جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے نصیب نہیں تھے، چیسڑے ان کے جسم پر ہوتے تھے، العالی فقیر اور نادار ہوتے تھے، بکریاں چراتے تھے، ان کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بلڈنگیں بنائیں گے کہ اس نے 25 منزلہ بنا لی ہے، میں 30 منزلہ بناؤں گا، اس نے 30 منزلہ بنائی ہے، میں 35 منزلہ بناؤں گا، اس نے اتنے 100 میٹر کی بنائی ہے، میں اتنے 100 میٹر کی بناؤں گا۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے، یہ نہیں ہو رہا دبئی میں، امارات میں، اور اب تو خیر سے سعودی عرب میں بھی شروع ہو گیا یہ سلسلہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی مذمت کی ہے کہ ایسی بے فائدہ اور بے مقصد بلند بلڈنگیں کھڑی کی جائیں صرف اپنی عظمت کا نشان ظاہر کرنے کے لیے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو پھر وہ بندہ چلا گیا اٹھ کے، تو پھر کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ وقت گزر گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، عمر تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون تھا پوچھنے والا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو پتہ نہیں، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھے جو آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے۔ اس حدیث میں پورا دین بیان کر دیا گیا ہے، اسلام، ایمان اور احسان، پورا دین اس حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کو ملا حدیث کہا جاتا ہے۔ اور ایک صحیح ابن خزیمہ کی اور کتاب التوحید کی روایت ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مجلس سے پہلے جبریل جب بھی آتے رہے میں پہچان لیتا تھا، لیکن اب کی بار جو آئے تو میں بھی نہیں پہچان سکا۔ ان کے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بندہ آیا تھا اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، جاؤ۔ لوگ گئے اس کو ڈھونڈنے کے لیے، پتہ ہی نہیں کہاں غائب ہو گیا، کہنے لگے نہیں ملا۔ پھر فرمایا او یہ تو جبریل تھے، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں پہچان سکے کہ جبریل ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ جائے۔ صحیح بات ہے، دلائل کے ساتھ اگر دین کو پڑھا جائے تو انسان کا عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدے کی خرابی صرف اس وجہ سے ہے کہ لوگ دین سے جاہل ہیں۔ یہ دو اصول تو مکمل ہو گئے، اب تیسرا اصل آیا، اللہ اکبر۔ اور یہ دین اور دین بھیجنے والا اللہ اور دین لانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ذرا سپیڈ سے ہی پڑھنا پڑے گا تاکہ ہم وقت پہ ختم کر سکیں۔ الاصل الثالث معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور ان کی معرفت، کہ ان سے محبت کی جائے اور ان کی جیسے فرما برداری کا حق ہے اس طرح فرما برداری کی جائے، اور جیسے ان کی اتباع اور پیروی کا حق ہے اس طرح ان کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ضروری ہے، اور اس پہچان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں معلومات، آپ کے خاندان کے بارے میں معلومات، آپ کے وطن کے بارے میں معلومات، اور پھر سب سے بڑھ کر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، جو آپ کی سیرت ہے، جو آپ کا رویہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل ہیں، جو آپ کے عادات تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا، اس کے بارے میں جانا جائے تاکہ انسان اس کو اپنا سکے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکے۔ تو کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جن کو اللہ نے ہماری
ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری پیشوائی کے لیے منتخب فرمایا، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر آئے سب سے بعد میں ہیں، لیکن یہ امت ساری امتوں میں سب سے افضل امت ٹھہر گئی، اور قیامت والے دن ان کی پیشی بھی اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں بھی یہ پہلے جائیں گے، اور جنت میں اعلیٰ ترین مقام بھی انہی کو ملے گا۔ سب سے اونچے مقام تو نبیوں کے ہوں گے، اور امتوں کے اندر جو سب سے اونچا مقام ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں جاننا، یہ سچی بات ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اپنی ذات اقدس کے ساتھ، تو آپ کی صحبت میں ایمان ملتا تھا۔ آپ کی مجلس میں آتے تھے تو کفر کے اندھیرے چھٹ جاتے تھے، دل ایمان سے بھر جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی روحانیت ایسی تھی، صحابہ کہتے تھے کہ ہم آتے تھے تو ہمیں دینی حقائق آنکھوں سے نظر آتے تھے۔ لیکن آج ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کو بار بار پڑھتے رہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں تو ہمارا بھی ایمان بڑھتا ہے، ہماری زندگی کے اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ محبت نبویہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت یہ ایسی ہے کہ اگر دل میں پیدا ہوگی اور سچی ہوئی تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کا ساتھ بھی مل جائے گا۔ المرء مع من احب۔ اور اس محبت کو بڑھانے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں، عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے اور ہاشم کے پڑپوتے، اور یہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی یہ آپ کا خاندان تھا، اور آپ کی والدہ معاذہ کا نام وہب آمنہ تھا، اور آپ کے نانا جان کا نام وہب تھا، تو وہ بھی قریش کے خاندان سے تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد بھی قریشی تھے، اور قریش میں سے جو ہاشم کا قبیلہ ہے اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور میں اس حصے میں تھا جس حصے کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا۔ پھر اللہ رب العزت یعنی عرب اور عجم، عربوں کو منتخب کیا، عربوں میں سے اللہ رب العزت نے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے اللہ رب العزت کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ تو فرمایا بہتر سے بہتر سے بہتر سے بہتر سے بہتر سے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا، انتخاب در انتخاب در انتخاب در انتخاب ہوتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان خاندانوں میں بہتر، اور آپ کی زبان ساری زبانوں میں بہتر، اور آپ کی سرزمین ساری سرزمینوں میں بہتر۔ اور قریش جو ہیں یہ عرب میں سے ہیں، اور عرب جو ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ عرب دو طرح کے عرب ہیں، ایک العرب العاربہ قحطانی یمن کے رہنے والے، یہ قدیمی عرب ہیں۔ یہ کچھ عرب تھے جو برباد ہو گئے، البائدہ کہا جاتا ہے ان کو، جیسے عاد اور سمود تھے، یہ برباد ہو گئے۔ اور یہ العرب العاربہ وہ عرب ہیں جو باقی بچے، یہ یمن کے لوگ ہیں۔ اور دوسرے ہیں العرب المستعربہ، وہ عرب جن کی اصل عربی نہیں تھی، انہوں نے بعد میں عربی سیکھی۔ مستعرب اس کو کہتے ہیں جو عربی بعد میں حاصل کرتا ہے، عرب بعد میں عرب بنا ہوا ہے۔ تو یہ بنو اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں سے آئے تھے؟ عراق سے، وہ عراق سے آئے تھے، ان کی زبان عراقی تھی۔ لیکن اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ یہاں آ کے آباد ہو گئے، اور یہاں پھر ان عربوں کا آنا جانا تھا، تو اس وجہ سے پھر یہ عرب بن گئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے 63 سال ملے، 63 سال آپ کی زندگی ہوئی۔ 40 سال نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بڑی پاک بازی کی زندگی گزاری، ایسی زندگی گزاری کہ سب لوگوں کی آنکھوں کے تارا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے محبوب تھے، الصادق الامین آپ کا لقب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کی محبت اور تکریم حاصل تھی، سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال نبوت سے پہلے گزارے، اور 40 سال کے بعد
23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی زندگی گزاری. یہ آپ کا نبوت کا دورانیہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا کی پہلی آیات تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیتیں نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. آپ پر پہلی وحی آئی. جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو یہ آیت پڑھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز تھی, کوئی لکھی ہوئی چیز تھی, معلوم یہ ہوتا ہے. لیکن روایت سے تو یہ ثابت نہیں, لیکن سیرت کی کتابوں میں یہ نقل کیا ہے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز تھی ریشمی کپڑے کے اوپر. تو بہرحال انہوں نے کہا آپ پڑھو. میں پڑھا ہوا نہیں. پھر پڑھو. نہیں پڑھا ہوا, نہیں پڑھا ہوا. پھر انہوں نے پکڑ لیا اور اپنے سینے سے لگا کے بینچا. تو پھر وہ جو اثرات تھے اس سینہ جبریل سے سینہ نبوی میں منتقل ہو گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو گیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا رسول, میں نے کہا نا کہ اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ فلاں علاقے کی طرف جاؤ, فلاں قوم کی طرف جاؤ. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے انسانوں کی طرف ذمہ داری دے کر بھیجا گیا کہ آپ جا کر ان میں نبوت کا پیغام پہنچاؤ, تو وہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات کے ساتھ سب سے پہلی آیات نازل ہونے والی اقرا کی آیات ہیں. اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ المدثر کی آیات کے ساتھ رسالت کی ذمہ داری سونپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ مکرمہ ہے جو کہ روئے زمین پر سب سے افضل جگہ ہے. حرم مکی سب سے افضل ہے اور اس کے بعد پھر حرم مدنی ہے. یہاں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کا ہوتا ہے اور وہاں 1,000 کا ثواب ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بن نظارت یعنی شرک سے خبردار کرنے کے لیے کہ لوگ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم نہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کان اکثرہم مشرکین. جتنے لوگ تباہ ہوئے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین, ان میں سے اکثر اللہ کرنے والے تباہی اور بربادی ہوئی ہے زمین کے اوپر شرک کی وجہ سے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے لوگوں کو شرک سے ڈرانے کے لیے اور شرک سے نکالنے کے لیے اور شرک سے بچانے کے لیے بھیجا. وبالدعوۃ الی التوحید, اور توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ فرمان یا ایھا المدثر, اے چادر میں لپٹ کر لیٹنے والے, چادر اوڑھ کر لیٹنے والے, قم, اب لیٹنے کا وقت نہیں, اب کھڑے ہو جاؤ, کمر بستہ ہو جاؤ. فانذر, لوگوں کو خبردار کر دیں, لوگوں کو آگاہ کر دیں, سوتوں کو جگا دیں, غفلت میں پڑے ہوئوں کو ہوشیار کر دیں. فانذر وربک فکبر, اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو. وثیابک فطہر, اپنے دامن کو پاک رکھو. والرجز فہجر, اور گندگی کو چھوڑ دو. ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر, اور اللہ اکبر, ولا تمنن تستکثر, اپنے کام کو زیادہ سمجھ کے اس کو منقطع نہ کرو. یا ولا تمنن تستکثر اللہ اکبر, اس لیے احسان نہ کرو کہ اس کے بدلے میں زیادہ لینا ہے. دونوں معنی کیے ہیں. اپنے کام کو زیادہ سمجھ کے اس کو منقطع نہ کرو کہ بہت ہو گیا, نہیں, جاری رکھو, جاری رکھو اس کام کو. اور منع کا معنی قطع بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی احسان جتانا بھی ہوتا ہے. یعنی اپنے کام کو زیادہ سمجھ کر احسان بھی نہ دھرو کہ میں نے بڑا کام کر دیا, بلکہ جتنا ہوتا ہے کر کے پھر بھی اللہ رب العزت سے یہی کہو کہ یا اللہ جو کوتاہی ہوگی ہے وہ معاف فرما دے. اللہ اکبر, جو کوتاہی ہوگی ہے وہ معاف فرما دے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, کام بڑا مشکل ہے اس لیے اللہ کے لیے صبر کرنا. تو کہتے ہیں وَمَا نَاكُمْ فَأَنذِرْ يُنذِرُ عَنِ الشِّرْكِ, لوگوں کو شرک سے خبردار کریں اور آگاہ کریں اور ان کو اس سے نکالیں اور اس کی خرابی اور اس کی تباہی سے لوگوں کو بچائیں. وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ, اور توحید کی دعوت دیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کی عظمت کا بیان کرو اس کی وحدانیت کے ساتھ. وہ واحد ہے, ایک ہے,
اور احد یکتا ہے، تنہا ہے، اس کی عظمت بیان کرو اس کی توحید کے ساتھ۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ثیاب سے مراد اعمال ہیں، اس لیے کہ عمل بھی بندے کا لباس ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس، تقوی کیا ہے؟ فرائض کی پابندی کرنا اور محرمات سے اجتناب کرنا، یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، تو یہ لباس ہے، عمل کو لباس کہا ہے۔ تو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ سے مراد ہے طہر اعمالک عن الشرک، اپنے اعمال کو شرک سے پاک رکھیں، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی کو چھوڑ دیں۔ گندگی کون سی ہے؟ بتوں کی گندگی، شرک کی گندگی، غیر اللہ کے سوا جو پوجے جاتے ہیں، یہ جگہیں ناپاک ہوتی ہیں جہاں اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، اور یہ جگہیں ناپاک ہوتی ہیں جہاں اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ ان کی صفائی یہی ہے کہ یہاں اللہ کی توحید کا اعلان کیا جائے اور شرک کو ختم کر کے یہاں اللہ رب العزت کی توحید کا پرچار کیا جائے۔ وَحَجْرُهَا تَرْكُهَا، حجر سے معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، حجر کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا، اور شرک سے بھی اور بتوں سے بھی، اور جو بتوں کے پجاری اور شرک کے پیروکار ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو لا تعلق رکھیں۔ اخذ علی ھذا 10 سنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتے رہے، 10 سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے، اور پھر 10 سال کے بعد آپ کو پہلے اسراء کروایا گیا، بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، اور پھر بیت المقدس سے معراج کے ذریعے، جو ایک سیڑھی تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فرشتے چڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے ذریعے چڑھا دیا گیا۔ وہ پتہ نہیں کس طرح کی لفٹ ہوگی، آج بڑی تیز رفتار لفٹیں ہیں، اور پتہ نہیں وہ کوئی میزائل، پتہ نہیں وہ کوئی راکٹ تھا، کیا چیز تھی جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر پہنچایا گیا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اس کو معراج کہتے ہیں، یعنی اوپر لے جانے والی چیز۔ آج انسان نے یہ جو تیار کر رکھے ہیں راکٹ، جن کے ذریعے لوگ سفر کرتے ہیں بغیر ڈرائیور کے، یہ بڑے تیز رفتار ہوتے ہیں، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو معراج بنایا ہوا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا تیز رفتار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں چلے بھی گئے اور واپس بھی آ گئے، 7 آسمانوں سے بھی اوپر چلے گئے، اللہ اکبر۔ وفرضت علیہ الصلوات الخمس، 5 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئیں وہاں معراج کے موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کے اوپر چلے گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، اور اس سے بھی پھر اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچے جہاں تقدیر لکھنے والے فرشتوں کے قلم چلنے کی آواز آتی تھی، اور اللہ رب العزت کے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ اللہ رب العزت سے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا، لیکن اللہ رب العزت کو آنکھوں سے دیکھا نہیں، آنکھوں سے دیکھا نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 3 سال نماز پڑھی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور ہجرت کا معنی ہوتا ہے الانتقال من بلد الشرک الی بلد الاسلام، کہ انسان شرک کی جگہ کو چھوڑ کر اسلام اور توحید کی جگہ کے اوپر آ جائے۔ تو شرک اور گناہ کی جگہ کو چھوڑ کر توحید اور نیکی کی جگہ کی طرف ہجرت کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ والہجرۃ فریضۃ علی ہذہ الامہ، اس امت پر ہجرت کرنا فرض ہے کہ وہ شرک کی جگہ کو چھوڑ کر اسلام کے علاقے میں جائے جہاں اسلام روشن ہے، اسلام قائم ہے اور اسلام ظاہر ہے اور لوگ اسلام کے مطابق زندگی کرتے ہیں۔ وہی باقیۃ الی ان تقوم الساعہ، اور یہ ہجرت ختم نہیں ہوئی، مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد ہجرت ختم نہیں ہوئی، یہ قیامت تک باقی ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان اس کی دلیل ہے کہ ہجرت باقی ہے۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، ملک الموت، موت کے ذمہ دار مسئول فرشتے، اور ان کے معاون اور مددگار بھی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں کفن لے کر، جنت کے کفن لے کر بھی آتے ہیں اور جہنم کے کفن لے کر بھی آتے ہیں۔ جنت کے کفن خوشبودار ہوتے ہیں اور جہنم کے کفن ٹاٹ جیسے ہوتے ہیں جن کے اندر جان کو ڈال کے وہ لے کے جاتے ہیں۔ تو ملائکہ ملک الموت کی ماتحتی میں جو موت کے اوپر مقرر فرشتے ہیں، جب وہ ان کو قبض کرتے ہیں اور وہ ظالم ہوتے ہیں کہ انہوں نے کوتاہی کی ہوتی ہے، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں فیما کنتم، تم لوگ کہاں تھے؟ قالوا، تو وہ کہتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو کمزور تھے، ہم تو بیچارے تھے، ہم تو بے بس تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو فرشتے ان کو کہتے ہیں
ڈانٹتے ہوئے، ڈپٹتے ہوئے، اور توبیخاً ان کو یعنی سختی کرتے ہوئے، جھڑکتے ہوئے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، شرک کی جگہ کو چھوڑ دیتے. فتہاجروا فیہا، یہ سورۃ النساء کی آیت ہے، اور سورۃ النساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. اور اس صورت میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں یہ جنگ احد کے بعد کے احکامات ہیں. تو اس وقت تک بھی ہجرت کرنا ضروری تھا کہ جو لوگ آس پاس میں رہتے ہیں وہ مدینہ منورہ آ جائیں تاکہ دین کی تعلیم بھی حاصل کر سکیں، دین کی تربیت بھی حاصل کر سکیں، اور جنگ اور جہاد کے لیے ہر وقت فوج تیار ہو. اس کے لیے اس وقت ہجرت فرض تھی، اور امت پر اب بھی یہ فرض ہے کہ وہ کفر کے اور شرک کے علاقے میں نہ جائیں اور اسلام کے علاقے کے اندر اپنے آپ کو رکھیں. تو قالو، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کمزور تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی. فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی اس عمل کی کوتاہی کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، اور یہ بہت بری جگہ ہے واپس جانے کی، رہنے کی. ہاں، ان لوگوں پر کوئی جرم نہیں، ان لوگوں کا کوئی جرم نہیں ہے، اور ان لوگوں پر کوئی سزا نہیں ہے اور پرسش نہیں ہے. المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جو کمزور تھے، بیچارے سفر نہیں کر سکتے تھے، یا عورتیں تھیں بے سہارا تھیں، کوئی ان کو لے کے آنے والا نہیں تھا، یا چھوٹے بچے تھے. یہ ولیدہ اور ولید دونوں کے لیے جمع کی ولدان استعمال ہوتا ہے، بچی اور بچے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چھوٹے بچے اور بچیاں. لا یستطیعون حیلۃ، جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے. ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ان کو راستہ معلوم ہے، اور نہ ہی ان کے پاس سفر کے وسائل ہیں. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ معاف کر دے. وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بڑے بخشنہار ہیں، اور بڑے اللہ رب العزت معاف فرمانے والے ہیں. وقولہ تعالیٰ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تک یہ پیغام پہنچایا. یہ سورۃ العنکبوت کی آیتیں ہیں. یہ ہجرت کے شروع ہونے سے پہلے یہ کہا گیا تھا، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی وسیع ہے. اگر مکے میں تمہارے لیے زندگی گزران مشکل ہو گیا ہے تو اور زمین بڑی وسیع ہے، وہاں چلے جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، حبشہ کی ہجرت کر کے چلے گئے تھے، جن میں حضرت عثمان بھی تھے، اور ان کی اہلیہ بھی تھیں، اور حضرت جعفر طیار بھی تھے، اور بھی کئی صحابہ تھے جو ہجرت کر کے وہاں حبشہ چلے گئے تھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جانے کی لوگوں کو اجازت دے دی. تو یہ آیت جو ہے یہ شروع کے آیت ہے، ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون. اللہ نے فرمایا میری زمین بڑی وسیع ہے تو میری عبادت کرو، اور کسی جگہ پر اللہ کی عبادت کرنا ناممکن ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دو، ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتے ہو. تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں تھے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، یعنی اوپر والی آیت جو اوپر سورۃ النساء والی آیت ہے. ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اہل و عیال کی محبت میں یا مال جائیداد کی محبت میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کو یہ سختی والی آیت جو ہے ان کے لیے نازل ہوئی. ولم یہاجروا ناداہم اللہ بسم الایمان، لیکن ہجرت نہ کر کے وہ نعوذ باللہ کافر نہیں ہو گئے تھے وہ اہل ایمان ہی تھے، وہ اہل ایمان ہی. اس لیے اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے کہ گناہ کر کے بھی انسان کا ایمان باقی رہتا ہے، گناہ کر کے بھی انسان کا ایمان باقی رہتا ہے، لیکن وہ ایمان تھوڑے ہوتے 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 اتنا تھوڑا ہو جاتا ہے جتنا رائی کا دانہ ہوتا ہے، جتنا جو کا دانہ ہوتا ہے، جتنا گندم کا دانہ ہوتا ہے، جتنا ذرہ ہوتا ہے، اتنا تھوڑا ہو جاتا ہے. لیکن وہ ایمان بھی انسان کو فائدہ دے جائے گا، وہ ایمان بھی کسی نہ کسی دن انسان کو فائدہ دے جائے گا. والدلیل والہجرت من السنت قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت سے جو ہجرت کی دلیل ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ، ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. اور توبہ کا دروازہ بہت بڑا دروازہ ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے بہت بڑا دروازہ بنایا ہے. دن کو اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا ہوتا ہے کہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، رات کو دروازہ کھلا ہوتا ہے توبہ کا کہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اور یہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج بجائے مشرق سے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا. ایک دن دنیا اللہ اکبر دیکھے گی کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، پھر سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، سارے لوگ نیکوکار بن جائیں گے، لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. تو
توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ولا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربها, توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے, توبہ منقطع نہیں ہوتی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہو گئے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرے اسلام کے احکام اور شرائع جو تھے یہ نازل ہوئے اور ان کا حکم دیا گیا. زکوٰۃ 2 ہجری میں, صوم روزہ یہ بھی 2 ہجری میں, حج 9 ہجری میں یا 10 ہجری میں, والجہاد, اور اسی طرح جہاد بھی مدینہ منورہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد شروع کیا. مکہ میں یہی حکم تھا کہ لہم کفوا ایدیکم, ہاتھ روک کے رکھو, کوئی کارروائی نہیں کرنی, مسلح کارروائی کوئی نہیں کرنی. مکہ میں یہ حکم تھا. مدینہ منورہ جا کے جہاد کا حکم آیا, والامر بالمعروف والنہی عن المنکر, اور اسی طرح لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. یہ سارے احکام مکہ مکرمہ میں نہیں تھے, یہ مدینہ منورہ میں جا کر نازل ہوئے. بغیر ذالک من شرائع الاسلام, ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور اس طرح اور بہت سارے احکام جو تھے وہ وہاں جا کر, وراثت کے احکام سارے مدینہ منورہ میں جا کر نازل ہوئے. علی ھذا 10 سنین, اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہوتا رہا اور آپ عمل کرتے رہے اور لوگوں سے عمل کرواتے رہے اور لوگوں کو پہنچاتے رہے. 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں زندگی گزارے, 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں. وتوفی صلوات اللہ وسلامہ علیہ, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. آپ رفیق اعلیٰ کی طرف سفر کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ زندگی کا وہ وقت آیا جو اللہ رب العزت نے لکھا ہوا تھا. اللہ اکبر, کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ان سے پہلے رسول آئے اور چلے گئے, اور اگر یہ چلے جائیں دنیا سے تم دین چھوڑ جاؤ گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, آپ سے پہلے کسی کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں تھی. آپ نے جانا ہے تو کیا یہ یہاں بیٹھے رہیں گے؟ نہیں. اللہ اکبر, سب نے جانا ہے, انہوں نے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے دین کو مکمل کرنے کے بعد, صلوات اللہ وسلامہ علیہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی ہے اور یہ آپ کا دین ہے. کوئی ایسی خیر کی بات نہیں ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرما دی ہو, امت کو بتا نہ دیا ہو, اور کوئی شر ایسا نہیں ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ نہ کر دیا اور اسے خبردار نہ کر دیا, اسے بچنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین نہ فرمائی ہو. اور جو سب سے بڑا خیر ہے, جو سب سے بڑی بلائی ہے, جو سب سے بڑی نیکی ہے, وہ توحید ہے, جو ساری نیکیوں کی جڑ اور بنیاد ہے. ساری نیکیاں اسی سے پھوٹتی ہیں, یہ سرچشمہ ہے نیکیوں کا, توحید. اور جو ساری اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں اور جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. اور وہ شر جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا اور بچایا وہ شرک ہے, کہ امت شرک سے بچ کے رہے, شرک نہ کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک جلی بھی واضح کیا, شرک خفی بھی واضح کیا. اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح توحید کی, جناب کی حمایت کی کہ کوئی آدمی کسی بھی معاملے میں کے اندر ذرا سا بھی, تھوڑا سا بھی کوئی اس کے کوتاہی کی. ایک آدمی نے کہا ماشاء اللہ وشیتا, کام تو وہ ہوگا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھک گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندًا, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے, اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے, جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں. نہیں, قل ما شاء اللہ وحدہ, کہو جو ایک اکیلا اللہ چاہے. یہاں چاہت اس کی چلتی ہے, ہماری چاہت نہیں چلتی, ہماری چاہت تو دل کی دل میں رہ جاتی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس کے بارے میں حساس تھے, بہت زیادہ حساس تھے اس کے بارے میں کہ لوگوں کا عقیدہ بالکل خالص توحید والا رہے. تو شرک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا اور لوگوں کو آگاہ کیا. اور اسی طرح جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے منع فرمائی ہیں اور اللہ نے ان کا انکار کیا ہے, اللہ ان کو قبول نہیں کرتے, ان کو رد فرما دیتے ہیں, ان ساری چیزوں کا بتا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا, گورے, کالے, عرب, عجم, یورپ کے, ایشیا کے یا اور دوسری جگہوں کے, افریقہ کے, سب کے لیے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری دونوں مخلوقوں پر, جنوں اور انسانوں پر, ثقلین, یہ دونوں مخلوقات کو کہا جاتا ہے, جن اور انسان. ثقل کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو بھاری بھرکم ہو. یہ دونوں بڑے بھاری بھرکم ہیں اس لیے کہ یہ مکلف ہیں اور ان کی بڑی حیثیت ہے. اگر یہ فرما بردار ہوں تو ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے,
اور اگر یہ نافرمان ہوں گے تو پھر ان کو سزا بھی بڑی بھگتنی پڑے گی، اس لیے ان کو ثقل کہا جاتا ہے، ثقل سے نکلا ہے جس کا معنی بوجھ ہوتا ہے۔ الجن والانس والدلیل قوله تعالیٰ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ لوگوں کو سنا کر کہہ دیں کہ اے لوگوں میں تمہاری سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو سب کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر دین کو مکمل فرما دیا، وکمل اللہ بہ الدین، آپ پر دین کو مکمل فرما دیا۔ اور دلیل اس کی اللہ کا یہ فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے اوپر الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنا احسان پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، نہ اس میں سے کچھ گھٹایا جا سکتا ہے نہ اس میں سے کچھ بڑھایا جا سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین پہنچا دیا۔ اب اس دین میں کوئی چیز اپنی طرف سے بنا کے داخل کرنی مردود ہے، وہ کام بھی مردود ہے اور اس کے کرنے والا بھی مردود ہے، اور وہ کام اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا، بلکہ الٹا وہ انسان کے لیے نقصان کا باعث بننے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور دنیا سے جانے کی دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا انک میتن، آپ پر موت آنے والی ہے، آپ موت سے ہمکنار ہونے والے ہیں، وانہم میتون، اور ان پر بھی موت آنے والی۔ موت کا لفظ اللہ رب العزت نے بولا ہے تو اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کو چادر کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا، آئے چادر کھولی، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہے اللہ کا وعدہ آ گیا، اور مسجد میں چلے گئے۔ لوگ پریشان تھے، کوئی کہتا تھا فوت ہو گیا، کوئی کہتا نہیں اللہ کے پاس گئے ہیں واپس آئیں گے، کوئی کیا کہتا تھا کوئی کیا کہتا تھا۔ تو وہاں جا کے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے اللہ اکبر، خطبہ پڑھ کے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ آیت پڑھی، لوگ کہتے ہیں یہ آیت پڑھی تو ہم نے توجہ کی اور پتہ چلا کہ یہ آیت تو ابھی اتر رہی ہے، ایسے لگے جیسے ابھی اتری ہے، اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے اللہ کے رسول پر تو موت آ گئی۔ من کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو موت کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں بولا گیا، احادیث میں بولا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ بولنا کوئی نعوذ باللہ گستاخی میں نہیں آتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے بعد ایسی برزخی اعلیٰ زندگی حاصل ہے جو شہداء سے بھی اکمل ہے۔ اور وہ کس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر قبر کے اندر اسی طرح محفوظ ہے جیسے دنیا میں تھا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، بالکل اسی طرح خوشبودار، معطر، نرم و نازک اسی طرح محفوظ ہے جیسا دنیا میں تھا، لیکن زندگی نہیں ہے، دنیا والی زندگی نہیں ہے، یہ ختم ہو گئی۔ اب کون سی زندگی ہے؟ برزخ والی زندگی، ایسی زندگی جس کا مجھے اور آپ کو شعور نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے اس زندگی کا بھی شعور نہیں ہے۔ یہ جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا شعور ہے، کب ختم ہو جائے گی، کیسے ختم ہو جاتی پتہ ہی نہیں چلتا۔ ڈاکٹر حیران، لوگ پریشان، کیا ہوا پتہ نہیں کیا ہوا، چنگا پلا سی گلا کردہ پیا سی، انج پیا کردہ سی انج ہی ہو گیا، اس کا پتہ نہیں چلتا، تو اس کا کیسے پتہ چلے جو غیب ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل زندگی، لیکن دنیاوی زندگی نہیں، دنیاوی زندگی ختم ہو گئی۔ اور جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی زندگی مانتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہاں بھی موجود ہے اور وہاں بھی موجود ہے اور وہاں بھی موجود ہے، اور پھر مصلی پہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیسے دعوے ہیں؟ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں موجود ہیں، اور جب ہم جاتے ہیں تو ان کا ہاتھ باہر نکلتا ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے شیخ الحدیث کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ صحابہ کو تو یہ شرف حاصل نہ ہوا اور ہمارے شیخ الحدیث کو یہ حاصل ہو جاتا ہے، کیسی بات کرتے ہیں؟ اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حیات کے ساتھ، بلکہ اس حیات سے بھی زیادہ اعلیٰ حیات کے ساتھ زندہ ہے، اور دنیا کی زندگی میں جو ان کے معمولات تھے وہ سارے کر رہے ہیں، معمولات سارے کر رہے ہیں، لیکن ہماری رہنمائی نہیں کرتے ہو۔ کملے ہو تسی کدھر جاندے پے ہو؟ سب سے بڑا کام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی رہنمائی تھی، یہ کام نہیں کرتے اور باقی سارے کام کر رہے ہیں۔ یہ کیسے عقیدے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں؟ اسی لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے پہلے بھی بتایا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اس کو بھی بتایا تاکہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ والناس اذا ماتوا یبعثون، اور لوگ جب فوت ہو جائیں گے تو پھر کام ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ کا فرمان جو ہے یہ اس کی دلیل ہے، فرمایا منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ ہمارے بابا حضرت آدم کا وجود اس زمین کی مٹی سے بنایا گیا۔ جبریل علیہ السلام کو حکم دیا گیا جاؤ ساری زمین سے مٹی اکٹھی کر کے لاؤ، یہاں جو پیلی مٹی ہے یہاں کالے رنگ کی ہے، یہاں سرخ رنگ کی ہے، یہاں سفید رنگ کی ہے اور یہاں پیلے رنگ کی ہے، یہ ساری مٹیاں اکٹھی کر کے لاؤ، اور ان سے آدم علیہ السلام کا وجود بنایا گیا، اور یہی رنگ ان کی اولاد میں بھی نظر آتے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی لال ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، اسی طرح کے رنگ ان میں نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے یہ زمین میں، ومنہا نخرجکم، اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے زندہ کر کے، تارۃ اخری، دوسری بار۔ اللہ اکبر، پہلے بھی اسی سے پیدا کیا تھا تمہارے باپ کو، اور پھر اللہ رب العزت نے اس مادہ حیات کے ساتھ انسان کا تسلسل، انسان کی نسل کا، ماں کا بویضہ اور باپ کا ہوینا، یہ دونوں ملتے ہیں اور انسان کی نسل جاری ہوتی ہے، یہ سلسلہ اللہ نے جاری کر دیا، اور پھر اللہ رب العزت اسی زمین سے اسی جسم کو دوبارہ کھڑا کر لے گا۔ یہ جسم، یہ جو اس زمین میں دفن ہوتا ہے، اسی کو اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کریں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، وقولہ تعالی واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے۔ زمین سے اگایا ہے کیسے؟ ہماری غذا کہاں سے ملتی ہے؟ ساری غذا انسان کی زمین سے حاصل ہوتی ہے، ساری غذا زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ جانور زمین سے کھاتے ہیں، زمین کی پیداوار، گوشت اور دودھ اور پھل، اناج، غلہ، سب ہماری غذا جو ہے وہ زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمارا جسم بھی زمین سے بنا ہے، غذا بھی ہماری ساری زمین سے پیدا ہوتی ہے، تو زمین سے ہم اگتے ہیں، یعنی ہمارا جسم بڑھتا ہے زمین کی غذا کے ساتھ۔ انبتکم واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، اگانا، ثم یعیدکم فیہا، اور پھر تمہیں اسی میں لوٹا دے گا، ویخرجکم اخراجا، اور پھر تمہیں یہیں سے نکالے گا۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وبعد البعث محاسبون، اور دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد، دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے بعد حساب لیا جائے گا اور بدلہ دیا جائے گا اعمال کا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سب کچھ اللہ کا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، اور اللہ رب العزت مالک ہے اس سب کا، اور یہ اس کی مالکیت اور یہ اس کی بادشاہت کس لیے ہے؟ اس لیے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ جنہوں نے برا کیا ہے ان کے عمل کا بدلہ دے ان کو، اور جنہوں نے اچھا کیا ہے ان کو ان کے اچھے عمل کا بہترین بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ برے عمل کا صرف ایک بدلہ ہے، اور اچھائی کا بدلہ اللہ 10 گنے بلکہ اس سے بھی بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ ومن کذب بالبعث کفر، اور جو آدمی اس قبر سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جانے کو نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان اس کے کفر کی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا زعم الذین کفروا، کافروں کا یہ گمان ہے کہ اللہ یبعثوا، کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ آپ کہہ دیں بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں ضرور بھی ضرور اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں بتایا جائے گا جو تم کرتے رہے، اور تمہیں اٹھانا زندہ کر کے یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ آخر میں جو بتا رہے ہیں یہ اس لیے کہ انسان کو آخرت کی فکر ہو تو پھر ہی انسان دین کی فکر کرتا ہے، پھر ہی دین پر عمل کرتا ہے، اور اگر آخرت کو بھولے ہوئے ہو تو پھر دین بھی بھول جاتا ہے۔ تو دین کی فکر کے لیے اس عقیدے کو آخر میں بیان کیا کہ ایمان بالآخرت یہ انسان کے اندر دین کا لگن اور دین کے ساتھ شوق اور ذوق انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تمام رسول بھیجے، اور ان کی ایک ہی ذمہ داری تھی کہ جو اللہ کی فرما برداری اور عبادت کریں ان کو بشارت دیں، اور جو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے ساتھ شرک کریں ان کو خبردار کر دیں اور ڈرا دیں کہ تمہارا انجام بہت برا انجام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس کی دلیل ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ نے رسول بھیجے مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے
اور ڈر سنانے والے، تاکہ اللہ پر رسولوں کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے لوگوں کے لیے، کہ لوگ حجت پیش کر سکیں ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسول بھیجے لوگوں کو بتانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور ان کو دین پر عمل کر کے دکھانے کے لیے۔ اور یہ رسول سارے کے سارے کس سے آئے؟ انسانوں میں سے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے مردوں کو بھیجا، عورتوں میں نبی رسول کوئی نہیں آیا، عورتوں میں نبی رسول کوئی نہیں آیا، نبی اور رسول سارے مردوں میں آئے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہم نے بھیجے مبشرین و منذرین، ڈر سنانے والے اور بشارت دینے والے۔ تو رسولوں کے آنے کے بعد حجت قائم ہوتی ہے، تو رسولوں کے بعد حجت جو ہے لوگوں کے اوپر اسی وقت قائم ہوگی جب کوئی پہنچانے والا ان تک پہنچے گا، جب کوئی پہنچانے والا ان تک پہنچے گا پھر ہی حجت قائم ہوگی۔ اور جس تک کوئی پہنچا نہیں، صحیح بتانے والا، صحیح سمجھانے والا، تو حجت پہنچانا بھی ضروری ہے اور اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کا فہم بھی ضروری ہے کہ فہم بھی اس کا ہو۔ اور ہاں، انسان کے اندر ضد اور اناد نہ ہو، ہٹ دھرمی اور ضد ہو، اور انسان کے اندر ٹکراؤ ہو کہ میں نے اس کو نہیں ماننا۔ یہ ضد اور اناد اگر کسی دل میں ہو تو پھر سمجھا لیں آپ ہزار، بتا لیں آپ ہزار، لیکن وہ سمجھے گا نہیں، قبول نہیں کرے گا۔ یہ ضد اور اناد جو ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، یہ تباہ کر دیتا ہے، یہ ضد اور اناد تباہی کا باعث ہے۔ اور کل بھی میں نے حوالہ دیا تھا، سوال کے ضمن میں بات آ گئی تھی کہ جن لوگوں تک کوئی پیغمبر نہیں آیا یا جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، جیسے آج بہت سارا معاشرہ ہے ایسا، ویسے تو ماشاءاللہ بہت علاقوں میں دین کی دعوت پہنچی ہے، لیکن بہت سارے ایسے علاقے ہیں، ہمارے ملک میں ایسے علاقے ہیں جہاں دین کی دعوت نہیں پہنچی، لوگ بے خبر ہیں۔ تو ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ لوگ کہتے ہیں جی اسلام ظاہر باہر ہے، اس لیے حجت ان کے اوپر قائم ہے، اور یہ ایسے ہیں کہ بس ان کا انجام جہنم ہے۔ نہیں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ احادیث ثابت ہیں، اور ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں ایک مرحلہ آئے گا امتحان کا، اور وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کان نبیا مکلما، وہ ایسے نبی تھے جن کو اللہ کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا، ان پر وحی آتی تھی اور اللہ کے ساتھ ان کی کلام ہوتی تھی، اللہ نے ان کے ساتھ کلام فرمائی تھی۔ اور پھر 10 صدیوں تک، 10 قرون، 10 صدیوں تک لوگ ان کے طریقے پر رہے، ان کی اپنی عمر بھی 1000 سال ہوئی تھی، ان کی اپنی عمر بھی 1000 سال ہوئی تھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور پھر ان کی اولاد بھی 10 صدیوں تک، پھر ان کے بعد بھی 10 صدیوں تک لوگ صحیح راستے کے اوپر رہے، اور پھر لوگوں کے اندر شرک پھیل گیا، اور پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ شرک پھیلنے کے بعد سب سے پہلے نبی جو لوگوں کو شرک سے نکالنے کے لیے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ، کم کان منہم رسولا، کتنے ان میں سے رسول تھے، کتنے ان میں سے رسول تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں 315 رسول تھے، اور ایک روایت میں 313 بھی آتا ہے، لیکن 315 والی روایت زیادہ صحیح ہے، یہ زیادہ صحیح ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے 1,24,000 نبی تھے، 1,24,000 نبی تھے، اور ان میں سے 315 رسول تھے۔ تو پھر اس میں یہ آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک وہ آدمی جو گونگا اور بہرا ہے، اور ایک وہ آدمی جس کا ذہنی توازن خراب ہے، اور ایک وہ آدمی جو بالکل بے عقل ہے، بیچارہ دیوانہ ہے، تو یہ اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، نہ کسی نے بتایا نہ کسی نے سمجھایا۔ اب تو خیر گونگے اور بہرے جو ہیں یہ پڑھ لیتے ہیں اور ان کو معلوم ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے گفتگو بھی اشاروں کی زبان میں کی جاتی ہے اور وہ سمجھ لیتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن
کسی زمانے میں ایسا تھا کہ ان کو بیچاروں کو کچھ نہیں بتایا جا سکتا تھا، کچھ دیکھتے تھے بس وہی کر لیتے تھے اور باقی کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو یہ گونگا بہرا اور یہ ناسمجھ اور دیوانہ اور مجنون اور پاگل یہ اللہ رب العزت کو کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں. تو پھر قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کے لیے انتظام فرمائیں گے کہ یمتحنون فی عرصات یوم القیامہ، قیامت کے دن میدان محشر میں ان کا امتحان لیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ اگر آج میں تمہیں حکم دوں تو تم میرا حکم مانو گے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم مانیں گے. تو پھر ان کو حکم دیا جائے گا کہ جاؤ، یہ سمت ہے، آپ نے اسی سمت میں جانا ہے اور جو کچھ نظر آتا ہے اس میں داخل ہو جانا ہے، جو کچھ نظر آتا ہے اس میں داخل ہو جانا ہے. اور جب وہ دیکھیں گے کہ آگے تو آگ ہے، آگے تو آگ ہے، تو ان میں سے کچھ تو کہیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے آگ میں بھی چلے جانا ہے. تو جو نظر آنے والی آگ ہے جب جائیں گے تو وہ گلزار بن جائے گی. اللہ کا حکم مان کے آگ گلزار بن جاتی ہے. اور یہ جو نہ ماننے والے ہیں انہوں نے کہنا ہم تو نہیں چاہتے، وہاں تو آگ ہے. جو یہاں حکم نہیں مانتے یہ وہاں بھی نہیں مانیں گے. تو ان کو کہے گا تمہارا مقدر آگ ہے اور تمہارا مقدر جنت ہے. جنہوں نے مان لیا وہ جنت میں اور جنہوں نے نہیں مانا. اور اس حدیث پر بڑی تفصیل کے ساتھ تخریج فرمائی ہے اور گفتگو فرمائی ہے السلسلۃ الصحیحہ میں علامہ شیخ محدث مجدد زمان ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور انہوں نے اسے کہا ہے کہ اس کی بعض سندیں صحیح لذاتی ہی ہیں اور بعض صحیح لغیری ہی ہیں. اور ابن قیم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے احکام والے ذمہ میں، اور امام ابن تیمیہ نے بھی صحیح کہا ہے، اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مجموع الفتاویٰ میں اس کو صحیح کہا ہے. اور یہ بہت اصولی حدیث ہے اور اہل سنت کے ہاں یہ معروف ہے. کل کوئی صاحب پوچھ رہے تھے کہ اس کا حوالہ دے دے، تو اس حوالے سے میں نے عرض کر دیا. تو یہاں آخر میں دو چیزیں جو ہیں یہ ذرا سمجھنے والی ہیں. ایک تو ہجرت کے متعلق کہ مسلمانوں کے لیے کفر اور شرک کے علاقے سے ہجرت کرنا ضروری ہے کہ وہ اسلام اور خیر اور بلائی اور نیکی اور تقوی کے علاقے کی طرف ہجرت کر جائیں. اور دوسرے علاقے میں رہنا ان کے لیے جائز نہیں ہے جہاں کفر اور شرک کا غلبہ ہو اور انسان کے لیے دین پر عمل کرنا ناممکن ہو. یہاں کل سوال بھی کیا گیا تھا اور میں نے اس کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کا کل جواب دیں گے. آج اس کے اوپر میں عرض کرتا ہوں. اب لوگ بہت سارے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں امن بھی نہیں ہے، یہاں روزگار بھی نہیں ہے، یہاں معیشت جو ہے یہ بڑی مشکل ہے، تنگی کا گزران ہے، تو ہم یورپ چلے جائیں. اور یورپ جانے کے لیے لوگ اتنی بڑی بڑی مشکلیں برداشت کرتے ہیں کہ بیچارے ایسے چلے جاتے ہیں کہ وہ سمندر کی نظر ہو جاتے ہیں، لہروں کی نظر ہو جاتے ہیں اور سمندر کے اندر غرق ہو جاتے ہیں اور کسی ٹھکانے پہ نہیں پہنچ سکتے. لیکن لوگ جانے سے باز نہیں آتے. اتنا جنون ہے لوگوں کا. حالانکہ اگر انسان محنت کرے تو اللہ رب العزت جو وہاں رزق دینے والا یہاں رزق نہیں دے گا، یہاں بھی رزق دے سکتا ہے. اور اس رزق کی وسعت کے لیے اور اس کی فراوانی کے لیے انسان اتنا پریشان اور بے قرار ہو کہ انسان موت قبولنے کے لیے بھی تیار ہو، یا مر جاؤں یا یورپ پہنچ جاؤں. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، یقیناً کامیاب ہے وہ شخص جو مسلمان ہے. ورزق کفافاً، اور اس کو اس کی ضرورت کا رزق مل جائے. وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ اس کو قناعت نصیب کر دے، جو مجھے ملا ہوا ہے اس میں میری گزر تو ہو جائے گی، جنت تو آگے جا کے ملنے والی ہے. اس لیے انسان کو کفاف پر قناعت کر لینی چاہیے. ہاں جو تعلیم کے لیے جانا چاہتا ہے، میں تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کا فائدہ کروں، اپنی قوم کا فائدہ کروں، اسلام کو مضبوط کروں، اسلام کا پیغام پہنچاؤں، یا اسلامی ملک کی سفارت کے لیے جانا چاہتا ہے، یا اس لیے جانا چاہتا ہے کہ میں وہاں جا کر جو مسلمان ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کو اسلام کی تبلیغ کروں، اسلام کا پرچار کروں، اسلام کی دعوت دوں، تو وہ جا سکتا ہے. اور اس جانے والے کے لیے ضروری یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، اس کی شرح جو ہے نا اصول ثلاثہ کی، یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ شرح آپ خرید بھی سکتے ہیں، یہ مکتبۃ الفرقان نے چھاپی ہے. یہ آپ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کتاب کی شرح بھی ہے اور بہت سارے مسائل بھی ہیں. ہمارے پاس تو وقت بہت تھوڑا تھا، اس لیے ان ساری چیزوں کو
زیر بحث نہیں لایا جا سکا، ان کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا وقت کی تنگ دامانی کی وجہ سے۔ تو آپ یہ کتاب خرید کر اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ اور تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو ان کفر کے بلاد میں، کافرانہ علاقوں میں جو جانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ شرطیں ہوں۔ ایک تو یہ کہ ضرورت ہو جانے کی، ضرورت کے لیے جائے، اور دوسرا اس کے پاس دین کا فہم ہو، دین کا علم ہو، دینی بصیرت ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر عملی تدین ہو، وہ دیندار ہو، وہ دیندار ہو، اس کے اندر اس طرح کی عملی دینداری ہو کہ دوسری جگہ پہ جا کے اس کا دین ہی ختم نہ ہو جائے، وہ فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے، علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، اور اس کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں یہ تسلی اور اطمینان ہو کہ یہ وہاں جا کے ڈگمگائے گا نہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو مضبوط ہوتے ہیں، قائم رہتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو ڈاماڈول ہوتے ہیں، جہاں گئے انہی کے اندر ڈل گئے۔ تو ایسے آدمی کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، دین سب سے قیمتی چیز ہے، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اسے بچا لو جیسے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ ایمان بچا لو، دین بچا لو، اور پھر اپنا اور اپنی نسلوں کا تحفظ کرنا۔ اللہ اکبر، بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور بتاتے ہیں، لوگ روتے ہیں، کہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی، ہماری اولادیں ہاتھ سے نکل گئی۔ بیٹی نے کسی سکھ کے ساتھ شادی کر لی، بیٹے نے کسی یہودیہ کے ساتھ شادی کر لی، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ ہم کہہ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، دیکھتے ہیں، روتے ہیں، لیکن بے بس ہیں، کہاں جائیں۔ تو اس طرح کے جنجال میں پڑنے کی بجائے آدمی یہاں کفاف پہ قناعت کر لے، اور یہاں بہرحال مسلمان تو ہیں، اور یہاں ابھی تک تو الحمدللہ اس چیز کا اللہ رب العزت نے بڑا فضل فرمایا ہے کہ اسلام ظاہر ہے، اور ہم کھلے عام اسلام پر عمل کرتے ہیں، اور اسلام کی دعوت بھی دیتے ہیں اور اس کا پرچار بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے ملک کو محبوب رکھیں اور یہاں رہنے کو ترجیح دیں۔ لیکن اگر جانا ہو، تعلیم کے لیے جانا ہو تو جائیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر دین کا علم ضروری ہے، اور دین پر استقامت ضروری ہے، اور اس کا بندے کا ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ اتنا نہ ہو بالکل بے پیندہ لوٹا ہو، نہیں کہ جہاں گیا وہیں گھوم گیا، جہاں بیٹھا اسی طرح کا ہو گیا، ایسے آدمی کو نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ آخرت کی فکر ہے۔ اس کے آخر میں جو انہوں نے بات کی وہ آخرت کی فکر دلائی۔ آخرت کی فکر یہ ایسی فکر ہے کہ جس کے ساتھ انسان کا دین کے ساتھ صحیح تعلق قائم ہوتا ہے، اور انسان کے اندر اخلاص آتا ہے، انسان کے اندر للہیت آتی ہے، اور انسان کے اندر آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آج یہ دنیا اور دنیا کی لذتیں اور دنیا کی عزتیں اور دنیا کی کامیابیاں اور رنگینیاں، یہ ہمارے ذہن پر اور ہمارے دل و دماغ پر اس طرح چھائی ہوئی ہیں کہ آخرت بالکل ہم نے فراموش کی ہوئی ہے، اور صرف امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اللہ اپنے فضل سے کرم کر دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، نہیں، یہ تمناؤں سے اور آرزوؤں سے کام ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، جو آخرت کا طلبگار ہے اور پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے جیسی آخرت کے لیے کرنی چاہیے۔ آخرت قیمتی ہے، آخرت بہت اعلیٰ ہے، اس کے لیے ویسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کی قدر فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ برائی کا بدلہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کرتا ہے اللہ 10 گنے بدلہ دیتا ہے، اور ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو برائی کرتا ہے صرف اس کا ایک ہی بدلہ ملتا ہے۔ اب جس کی دسیوں پر اس کی اکائیاں غالب آ جائیں، دہائیوں پر اس کی اکائیاں غالب آ جائیں، تو پھر اس جیسا بد نصیب کون ہے؟ اور پھر اس سے بھی بڑی اللہ رب العزت کی مہربانی دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بصدق اذ جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بصدق وصدق به اولئک هم المتقون لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویکفر عنہم اسوأ الذی عملوا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ جو اہل ایمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے یجزی الذین آمنوا باحسن ما عملوا،
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ہم ان کو ان کا بدلہ دیں گے ان کے عملوں میں سے بہترین کو معیار بنا کر. یعنی جتنے اس نے نیک عمل کیے ہیں، کسی کا 10 ملا، کسی کا 70 ملا، کسی کا 700 ملا، کسی کا 70,000 ملا، کسی کا بے شمار ملا، جو سب سے بہتر ہے اسی کو معیار بنا کر اللہ رب العزت اس کا بدلہ دیں گے. کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت. اللہ اکبر. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَنُكَفِّرَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا. اور جو ان کے سب سے برے عمل ہیں اللہ رب العزت وہ معاف کر دے گا، وہ معاف کر دے گا. یہ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت کا اور دین والوں کے لیے اللہ رب العزت کا احسان ہے. یہ قرآنی آیات ہے، قرآن کی آیات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس لیے دین کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور دین کو سمجھنا چاہیے اور دین کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور دین کی تربیت بھی لینی چاہیے اور اپنے ماحول کو تعلیمی اور تربیتی ماحول بنانا چاہیے. اور اسی سلسلے میں ہی ہمارے دوستوں نے یہاں جو ہے نا وہ دورے کا آپ بتا رہے تھے کہ قرآن مجید کا دورہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ مسجد حسن ابن علی والے حسن ابن علی سیٹلائٹ ٹاؤن میں راول پنڈی میں یہ مسجد ہے، وہاں قرآن مجید کا دورہ کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے اصول ثلاثہ کا اور اس طرح کے بہت سارے علمی دورہ جات وہاں منعقد کیے اور ان کا یہ دورہ جو ہے 16 مارچ سے شروع ہو رہا ہے صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک. اور شیخ فرید اللہ الصافی وہ انشاءاللہ مدرس ہوں گے. اور قرآن مجید پڑھنے سے انسان کو دین کا پتہ چلتا ہے، حدیث پڑھنے سے دین کا پتہ چلتا ہے. تو وقت نکالیں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور دین کا فہم اور دین کا شعور حاصل کریں اور شعور کے ساتھ اور فہم کے ساتھ اور ذوق اور لگن کے ساتھ دین پر عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ ان کے ساتھ ملا دے گا جو اس دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے اور انہی کا پھیلایا ہوا دین آج ہم تک پہنچا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے تابعین بالاحسان. اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ اکٹھا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.